السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ المسبب الاسباب رب الارباب، نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس پاک پروردگار کے کرم سے آج ہم اس کے گھر میں جمعہ جیسی عظیم عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور کرم ہے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جن کی محبت کو اللہ نے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنایا۔ میرے دوستو، ساری کائنات کا خالق و مالک پروردگار ہے، اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی مخلوق ہے، اور جو ذی روح ہیں وہ خدا کے بندے ہیں۔ تو اس اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں، اس اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر کئی لوگ آئے اور چلے گئے، کئی مذہب آئے اور چلے گئے، کئی قومیں آئیں اور چلے گئے، مگر روز اول سے لے کر آج تک مذہب اسلام باقی ہے، اور اسلام نے بہت سے اتار چڑھاؤ کو دیکھا ہے، اسلام نے بہت سے ترقی اور زوال کو دیکھا ہے، اسلام نے بہت سی تباہیوں اور بربادیوں کو دیکھا ہے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بڑی سی بڑی طاقتیں جنم لیتی گئیں، مضبوط سے مضبوط مذہب پیدا ہوتا چلا گیا،
مگر سارے اسلام کے سامنے آئے، اپنے زور کو بتایا، اپنے دبدبے کو بتایا، اپنی طاقت کو بتایا، مگر اسلام ہمیشہ باقی رہا۔ تاریخ دیکھو تو آپ کو ایک بات چلے گی کہ روز اول سے لے کے آج تک جتنے مذہب بنے اور جتنے مذہب بنائے گئے، اسلام کے خلاف مذہبوں کو بنایا گیا، مذہبوں کو تیار کیا گیا، تو جتنے مذہب بنے اور جتنے مذہبوں کو بنایا گیا، وہ یا تو کسی کی شرارت تھی، یا تو وہ کسی کے ذہن کی ایجاد تھی، یا انسان کی گمراہی تھی، مگر ہر مذہب کا ایک ہی مقصد ہوتا کہ اسلام کو ختم کرنا ہے، اسلام کو روکنا ہے۔ تو دوستو، اسلام کے خلاف آوازیں اٹھنا، حق کے خلاف آوازیں اٹھنا، سچائی کے خلاف آوازیں اٹھنا، اللہ کی کتاب کے خلاف آوازیں اٹھنا، مسلمانوں کی ذات اور ان کے ایمان پہ آوازیں اٹھنا، اور مسلمانوں کو، اہل اسلام کو، اسلام کے ماننے والوں کو تکالیف میں مبتلا کرنا، یہ سلسلہ آج کا نیا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو ایک چیز معلوم ہوگی کہ دنیا میں بڑی بڑی لڑائیاں ہوئیں، بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، اور ہر لڑائی کا کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلا، ہر جنگ کا کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلا، اور کوئی جنگ 5 سال چلی، کوئی لڑائی 10 سال چلی، کوئی لڑائی 1 سال چلی، آخر میں کسی کی ہار ہوئی، کسی کی جیت ہوئی، کوئی مرا تو کوئی زندہ رہا، اور کوئی بیچ میں آیا اور دونوں میں مفاہمت کرا دی، لڑائی ختم ہو گئی۔ تو جب سے دنیا شروع ہوئی ہے آج تک لڑائی شروع ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، لڑائی شروع ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، مگر ایک جنگ ایسی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں شروع ہوئی تو آج تک چل رہی ہے اور قیامت تک چلے گی۔ ایک لڑائی ایسی ہے جو حضرت آدم اور ابلیس کے درمیان شروع ہوئی تھی اور آج تک وہ چل رہی ہے، مگر اس لڑائی میں فرق اتنا ہے کہ جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا ویسے ویسے زمین بدلتے جائے گی، سپاہی بدلتے جائیں گے، سالار بدلتے جائیں گے، کمانڈر بدلتے جائیں گے، مگر لڑائی ایک رہے گی، مقصد ایک رہے گا۔ اس لڑائی کا نام کیا ہے جو قیامت تک جاری رہے گی؟ اس لڑائی اور اس جنگ کا نام ہے حق اور باطل کی جنگ، سچ اور جھوٹ کی جنگ، کفر اور اسلام کی جنگ۔ یہ حق اور باطل کی جنگ، یہ سچ اور جھوٹ کی جنگ، یہ کفر اور اسلام کی جنگ حضرت آدم سے شروع ہوئی تو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ لوگ بدلتے رہیں گے، میدان بدلتا رہے گا، چہرے بدلتے رہیں گے، امیر بدلتا رہے گا، سپہ سالار بدلتے رہیں گے، فوج بدلتے رہیں گے، مگر مقصد بس ایک ہی لڑائی کا رہے گا کہ حق کو باقی رکھنا ہے، باطل کو مٹانا ہے، سچ کو ثابت کرنا ہے، جھوٹ کو مٹانا ہے۔ ذرا دیکھیے کہ لڑائی کا آغاز یہ ہوا کیسے، کس طریقے سے لڑائی کا آغاز ہوا، کیوں کر یہ لڑائی کا آغاز ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آج ایک اہم پیغام جو مدللہ کا آپ کو دیا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم جب بنے تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی۔ وہ ابھی تک نہیں تھا، وہ ابھی تک مردود نہیں تھا، وہ ابھی تک شیطان نہیں تھا، ابھی تک تو وہ فرشتوں کا استاد تھا، وہ فرشتوں کا امام تھا، وہ فرشتوں کا سردار تھا، مگر غرور اس میں آ چکا تھا، تکبر اس میں آ چکا تھا، میں پن اس میں آ چکا تھا، تو غرور نے، تکبر نے
اس کی ہستی کو مٹا دیا، اس کی عبادتوں کو مٹا دیا، اس کے منصب کو مٹا دیا، اس کے مقام کو مٹا دیا۔ تو میرے دوستو، یہ جو غرور ہوتا ہے، یہ جو تکبر ہوتا ہے، یہ جو میں پن ہوتا ہے، یہ انسان کے لیے دیمک ہوتا ہے۔ جب انسان میں غرور پیدا ہو جاتا ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی عبادت کو دیمک لگ چکی ہے، اس کی حقیقت کو دیمک لگ چکی ہے، اس کی عزت کو دیمک لگ چکی ہے، اس کے منصب کو دیمک لگ چکی ہے۔ جب تک اس کے دل میں غرور رہے گا وہ دنیا میں ذلیل وقار ہوتا رہے گا، اور وہ غرور، وہ تکبر انسان کو دیمک کی طرح ختم کرتا رہے گا، جیسا یہ شیطان کا ہوا کہ غرور میں آیا، سب جھک گئے مگر یہ نہ جھکا۔ تو رب نے پوچھا بات کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ اس نے ایک جملہ کہا، انا خیر من، بھلا میں کیسے جھکوں، میں تو اس آدم سے بہتر ہوں۔ یہ تو ایک معمولی مٹی سے بنے ہیں، میں آگ کا ہوں، یہ کمزور ہے، میں طاقتور ہوں۔ یہ کمزور ہے اور میں طاقتور ہوں، بھلا میں کیسے جھکوں؟ تو جب میں کا جملہ آ گیا تو رب نے کہا اب تو جا، مردود ہے، آج سے تو فرشتہ نہیں ابلیس ہے، شیطان ہے، تو دھتکارا ہوا ہے۔ تب یہ جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ کا آغاز حضرت آدم اور شیطان کے بیچ میں ہوا، اور ایک طرف حضرت آدم حق کے پرچم کو لے کر ٹھہرے ہوئے تھے، تو دوسری طرف شیطان اور ابلیس باطل کو لے کے ٹھہرا ہوا تھا۔ ایک طرف دنیا میں حضرت آدم سچ کو لے کر ٹھہرے ہوئے تھے، تو دوسری طرف شیطان جھوٹ کو لے کر ٹھہرا ہوا تھا۔ تو حضرت آدم اور شیطان کے درمیان، حضرت آدم اور ابلیس کے درمیان ایسی جنگ ہوئی، حق و باطل کی ایسی جنگ ہوئی کہ آخر کار ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، حق کی جیت ہوئی، حضرت آدم بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو گئے، ابلیس شرمندہ ہوا، غمناک ہوا، عمر بھر کے ماتم میں ڈوب گیا کہ آدم ہار کر بھی جیت گئے اور میں جیت کر بھی ہار گیا۔ یہ افسوس میں شیطان پوری قیامت تک رہے گا کہ آدم نے اتنا بڑا مقام غلطی کر کر بھی کیسے پا لیا۔ مگر یاد رکھو میرے دوستو کہ دنیا سمجھ رہی تھی کہ جب حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی تو یہ حق اور باطل کا جھگڑا ختم ہوا۔ نہیں میرے دوستو، حق و باطل کا جھگڑا ابھی ختم نہیں ہوا۔ حضرت آدم کو دنیا سے چلے گئے مگر چہرہ بدل گیا۔ شیطان اپنی جگہ وہی پیغام لے کے ٹھہرا، ابلیس اپنی جگہ وہی پیغام لے کے ٹھہرا، اور اس حق و باطل کا میدان اب نمرود کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب نمرود دیکھیے کفر کو لے کر ٹھہرتا ہے، نمرود کفر کو لے کر ٹھہرتا ہے، غرور کو لے کر ٹھہرتا ہے، تکبر کو لے کر ٹھہرتا ہے، اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام میدان میں وحدانیت کو لے کر ٹھہرتے ہیں، حق کو لے کر ٹھہرتے ہیں، سچائی کو لے کر ٹھہرتے ہیں۔ اب دنیا حیران ہے کہ نمرود طاقتور ہے، نمرود بادشاہ ہے، نمرود شہنشاہ ہے، اور نمرود اتنا بڑا بادشاہ ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ سورج جہاں سے نکلتا ہے وہاں اس کی حکومت شروع ہوتی ہے، تو سورج جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں اس کی حکومت ختم ہوتی ہے، اور کروڑوں لوگ ہر روز نمرود کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں۔ تو نمرود کے باطل کو گرانے کے لیے، نمرود کے جھوٹ کو ختم کرنے کے لیے، نمرود کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے، نمرود کے ستم کو ختم کرنے کے لیے، نمرود کے خدائی کے جھوٹے دعوے کو ختم کرنے کے لیے اکیلے ابراہیم نمرود کے سامنے حق کی آواز کو لے کر ٹھہر جاتے ہیں، حق کے پرچم کو لے کر ٹھہر جاتے ہیں، خدا کے بھروسے کو لے کر ٹھہر جاتے ہیں، دل میں صبر کو لے کر ٹھہر جاتے ہیں۔ اور تاریخ بتلاتی ہے کہ حضرت آدم کے دور میں جو حق و باطل کا سلسلہ شروع ہوا تھا، وہی سلسلہ نمرود اور حضرت ابراہیم
ابراہیم کے بیچ میں ہے، مگر فرق یہ رہا کہ میدان بدلا، انسان بدلے، نمرود بدلا، مگر مقصد ایک ہی ہے۔ ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے، ایک طرف سچائی ہے، ایک طرف جھوٹ ہے، ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف کفر ہے۔ اب ذرا دیکھیے میرے دوستو، نمرود حضرت ابراہیم کو ستاتا رہا، قید میں ڈالا، آگ میں ڈالا، ظلم کیا، قوم نے حضرت اسماعیل پہ ظلم کیا، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ نمرود اتنا بڑا طاقتور بادشاہ تھا، اتنا بڑا طاقتور بادشاہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جم کر حق کا مقابلہ کیا، صبر سے کام لیا، اللہ کے بھروسے کے ساتھ رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود جیسی طاقت کو ایک معمولی مچھر کے ذریعے اس کا صفایا کر دیا۔ اتنی بڑی طاقت، ذرا سوچنے والی بات ہے کہ اتنی بڑی طاقت نمرود کہ دنیا کی کوئی ریاست اس کے مقابلے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر جب اسی نمرود کا ظلم بڑھ گیا، ستم بڑھ گیا، کلمہ پڑھنے والوں کو ستانے لگا، خدا کا باغی بننے لگا، خدا کے خلاف اعلان جنگ کرنے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نمرود کو ڈھیل دی تھی اس ڈھیل کو ختم کر دیا، اور دنیا کے سامنے اللہ نے سبق دے دیا کہ اے لوگوں یاد رکھو، جو اللہ کے بندوں کے اوپر ظالم بن کر ٹھہرتا ہے تو ظالم کا ظلم کچھ دنوں کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے سروں پر ظالم کو مسلط کر کے بندے کے صبر کا امتحان لیتا ہے، بندے کے ایمان کا امتحان لیتا ہے، بندے کے محبت کا امتحان لیتا ہے، اور جب یہ بندے ظالم کے سامنے اللہ کی محبت میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ایمان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، صبر میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی عزت کے خاطر، اپنے بندوں کی عظمت کے خاطر، اپنے بندوں کے ہمت کے خاطر بڑی سے بڑی طاقت کو معمولی سے معمولی چیز کے ذریعے تباہ و برباد کر ڈالتا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ نمرود کی طاقت کہاں اور ایک معمولی مچھر کہاں، ایک معمولی مچھر کہاں کہ ایک معمولی مچھر ناک میں گھستا ہے اور نمرود کا صفایا کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ قرآن ہمیں اشارہ دے رہا ہے کہ اے دنیا والو یاد رکھو، حالات تم پہ بگڑتے رہیں گے، ظلم تم پہ ہوتا رہے گا، مگر ڈرنے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مسلمانوں پہ یہ ظلم کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ گھروں کا جلانا یہ نئی بات نہیں ہے، یہ قتل کا کرنا یہ نئی بات نہیں ہے، یہ عہدوں کا چھیننا یہ نئی بات نہیں ہے، یہ حقوق کا ختم کرنا یہ نئی بات نہیں ہے، تعلیمی درسگاہوں میں مسلمانوں کو پابندی لگانا یہ نئی بات نہیں ہے، ان پہ ظلم و ستم کرنا یہ نئی بات نہیں ہے، جھوٹے الزامات کے ذریعے انہیں قید میں ڈالنا یہ نئی بات نہیں ہے، ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ عزت و عصمت کا کھلواڑ کرنا یہ نئی بات نہیں ہے۔ ارے یہ تو کروڑوں سالوں سے ہمارے ساتھ چلے آ رہا ہے، مگر نئی بات یہ ہے کہ آج تک کوئی ظالم ہمارے سامنے ٹکا نہیں ہے، اب کون ٹکے گا یہ دیکھنا ہے۔ آج تک تو کوئی نہیں ٹکا، مگر کون ٹکے گا یہ دیکھنا ہے۔ مگر الحمدللہ ہمیں بھروسہ ہے کہ اسلام کے سامنے نہ نمرود ٹکا، نہ فرعون ٹکا، نہ شداد ٹکا، نہ حامان ٹکا، نہ ظالم ٹکا، نہ جابر ٹکا، نہ مارنے والا ٹکا، نہ قتل کرنے والا ٹکا، نہ گھر جلانے والا ٹکا، نہ عزتیں لوٹنے والا ٹکا۔ تو جب وہ دور کے بڑے بڑے نمرود خدا کی قدرت سے بچ نہیں سکے تو آج کل کے یہ چھوٹے موٹے نمرود کیسے بچیں گے؟ آج کل کے یہ چھوٹے موٹے کیسے بچیں گے؟ میرے دوستو، ان کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان سے بڑے بڑے ہمارے بڑوں پہ گزر کے چلے گئے، ہمارے بڑوں پہ گزر کے چلے گئے، مگر یہ ظلم کا خاتمہ نہیں ہوا۔ فرعون آیا، میدان بدلا، ایک طرف موسیٰ،
ایک طرف فرعون، مگر مقصد ایک ہی ہے، مقصد ایک ہی ہے، حق و باطل، حق و باطل ایک ہی مقصد ہے۔ اور تاریخ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ پہ ظلم کیسے ہوا، تاریخ آپ کو معلوم ہے کہ فرعون اور حضرت موسیٰ کے بیچ میں مقابلہ کیسے سخت ہوا۔ جادو کے ذریعے حضرت موسیٰ کو ہرانے کی کوشش کی گئی، تلواروں کے ذریعے حضرت موسیٰ کو ہرانے کی کوشش کی گئی، طاقت کے ذریعے حضرت موسیٰ کو ہرانے کی کوشش کی گئی، اقتدار کے ذریعے حضرت موسیٰ کو ہرانے کی کوشش کی گئی، تخت و تاج کی قوت کے ذریعے حضرت موسیٰ کو ہرانے کی کوشش کی گئی۔ مگر تاریخ بتلاتی ہے کہ رب نے جب تک چاہا ظالم کو قوم بنی اسرائیل کے سر پر رکھا، اور رب نے جب ارادہ کیا کہ میں موسیٰ کو بھی بچاؤں گا، موسیٰ کی قوم کو بچاؤں گا، تو تاریخ پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم چلتی دریا سے نکل گئی، اور جب فرعون دریا میں آیا تو ڈوب گیا، فرعون اسی دریا میں آیا تو ڈوب گیا۔ تو یہاں اللہ بتا رہا ہے کہ اے لوگو تم اپنے رب پہ بھروسہ رکھو، جب رب تمہیں بچانے آتا ہے تو پانی سے تمہیں زندگی دیتا ہے، جب رب بچانے آتا ہے تو آگ سے تمہیں راستہ بتلا دیتا ہے، جب رب تمہیں بچانے آتا ہے تو چلتی دریا میں تمہارے لیے سڑک بنا دیتا ہے، اور جب رب کسی کو برباد کر دینا چاہتا ہے تو بڑی سے بڑی طاقت کو معمولی مچھر کے ذریعے برباد کر دیتا ہے، معمولی مچھر کے ذریعے برباد کر دیتا ہے۔ تو میرے دوستو پھر دیکھیے، نمرود گیا، فرعون گیا، بڑے سے بڑے گئے، کیا یہ جنگ ختم ہوئی؟ نہیں ہوئی، میدان بدلا، شخصیتیں بدلیں، ظالم بدلا، اور حق کا پرچم لے کر ٹھہرنے والا بدلا۔ اب یہ حق و باطل کا میدان مکے کی زمین بنتی ہے، حق و باطل کا یہ میدان مکے کی زمین بنتی ہے، اور مکے کی زمین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا اعلان کرتے ہیں، اور ادھر سے شیطان اپنے چیلوں کو ابو جہل کی شکل میں چھوڑتا ہے، ابو لہب کی شکل میں چھوڑتا ہے، عتبہ کی شکل میں چھوڑتا ہے، شیبہ کی شکل میں چھوڑتا ہے، اور یہ ابو لہب اور ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہیں، آپ پہ ظلم کرتے ہیں، پتھروں کی بارش رسول اللہ پہ ہوتی ہے، سر میں کچرا رسول اللہ کے ڈالا جاتا ہے، راستے میں کانٹے رسول اللہ کے بچھائے جاتے ہیں، آقا کی پینٹ پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی جاتی ہے، کبھی رسول اللہ کے گلے پر رسیاں ڈالی جاتی ہے، قسم قسم کی تکلیفیں دی جاتی ہیں، آوارہ بچوں کو رسول اللہ کے پیچھے لگایا جاتا ہے، پاگل بچوں کو رسول اللہ کے پیچھے لگایا جاتا ہے، آقا کو دیوانہ کہہ کے مشہور کیا گیا، آقا کو دیوانہ کہہ کے مشہور کیا گیا، آقا کو جادوگر کہہ کے مشہور کیا گیا، آقا کو نظر بند کا کھیل کھیلنے والا کہہ کے مشہور کیا گیا، قسم قسم کی تہمتیں رسول اللہ پہ لگائی گئی، قسم قسم کے الزامات رسول اللہ پہ لگائے گئے۔ ابھی ظلم نہیں ہوا، بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ باطل نے ظلم کی انتہا ایسی کر دی کہ رسول اللہ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، خاندان بنو ہاشم سماجی بائیکاٹ میں رہا، اور خاندان بنو ہاشم رسول اللہ کے سپورٹ میں پتے کھا کر زندگی گزارنے پر مجبور رہا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باطل کے سامنے حق کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے صبر کے ساتھ اس بائیکاٹ کو برداشت کرتے رہے، اور جب بائیکاٹ ختم ہوا تو ظلم نہیں رکا، ظلم نہیں رکا، ظلم بڑھتا گیا، ظلم بڑھتا گیا، آخر ایک وقت ایسا آیا کہ انہی شیطان کے مریدوں نے، یہی شیطان کے جانشینوں نے، جس میں ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو البختری ہے، جیسے مردودوں نے مکے میں تمام قبیلوں کی میٹنگ بلائی۔ دیکھیے حق و باطل کی جنگ میں کیسے ابال آتا ہے کہ میٹنگ بلائی، اور میٹنگ بلا کے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے نبی کا کیا کریں۔ وہ لوگ تو رسول اللہ نہیں کہتے تھے، محمد بن عبداللہ کہتے تھے، کہا کہ محمد بن عبداللہ کا کیا کریں، کیسے روکیں۔ تو ابو البختری اٹھا اور مشورہ دیا کہ دیکھو ایک کام کر سکتے ہیں، ان کو پکڑ لو، قید کر دو، دروازے کھڑکیاں پیک کر دو،
روزانہ صبح شام کھانا دیتے رہو، اپنی قید میں رکھ دو. جب قید میں رہیں گے تو کسی سے ملیں گے نہیں، تو وہ اسلام کیسے پھیلائیں گے؟ تو ایک اٹھا کہ قید میں بھی رکھیں گے تو وہ ہماری زمین پر رہیں گے، اور ہماری زمین پر رہنا بھی ہمارے لیے خطرہ ہے. تو پھر پوچھا کیا کریں؟ تو کہا کہ انہیں قید کر لیں گے، اونٹ پہ بٹھائیں گے، کوئی صحرا میں اور کوئی جنگل میں بارڈر پار لے جا کر چھوڑیں گے. دیکھیے باطل کیسی پلاننگ پہ تھا اس زمانے میں. یہ کوئی نیا نہیں ہے میرے دوستو، ایسے پلاننگز تو وہ دور میں بھی چلتے تھے، یہ کوئی نیا نہیں ہے، چلتے رہتے ہیں. تو دیکھیے کہ اونٹ پہ بٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. کہا اچھا. تو ابو جہل اٹھا اور بولا کہ نادانو، اگر تم ان کو اونٹ پہ بٹھا کر چھوڑ دیں گے، جس زمین پر جس جنگل میں جا کر ان کا اونٹ رکے گا، وہیں وہ بستی بسائیں گے اور مذہب شروع کریں گے. وہی بستی بسائیں گے اور مذہب شروع کریں گے. پوچھا پھر کیا کریں؟ کہا ایک ہی راستہ ہے، قتل کر دو. ایک ہی راستہ ہے، جان سے مار دو، نعوذ باللہ من ذالک، قتل کر دو، ایک ہی راستہ ہے. تو سب حیران ہو گئے، چونکہ اس زمانے میں خاندان بنو ہاشم کے کسی فرد پہ تلوار اٹھانا مذاق نہیں تھا. اگر یہ بو جہل بو لہب کو ہٹا دیتے اور ان کو ہٹا کر رسول اللہ کے خاندان کو دیکھتے تو مکے کا بڑا مضبوط خاندان تھا. یہ دونوں کو چھوڑ کر بڑا مضبوط خاندان تھا اور مذاق نہیں تھا. سب حیران ہو گئے کہ یہ کیسے. تو شیطان جو کوئی بھی صورت اختیار کر سکتا ہے، کوئی بھی بھیس لے سکتا ہے، تو ایک شیخ کی صورت لے کے آیا. شیخ کی صورت لے کر شیطان اس محفل میں آیا، چونکہ اس کے چیلے پورے بیٹھے ہوئے تھے. آیا اور آ کر جیسا ہی ابو جہل نے کہا قتل کر دو تو اچھل گیا. کہا کہ واہ کیا بات ہے، مردوں والی بات ہے، واہ 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 واہ، اڑ گیا. سب حیران ہو گئے کہ یہ شیخ کون ہے جو داد دے رہے ہیں. تو کہا دیکھو میں نجد کے علاقے میں رہتا ہوں، وہاں سے آیا ہوں تاکہ میں تجربے کار ہوں، بوڑھا ہوں، آپ لوگوں کو کچھ مشورہ دوں. کہا کیا مشورہ؟ تو کہا کہ یہ 2-3 مشورے جو دیے ہیں وہ بیکار ہے. یہ بندہ جو بولا مشورہ دے رہا ہے قتل کر دو، یہ بہترین ہے، تم اس کو فالو کرو. اور پروگرام یہ ہونا چاہیے کہ ہر قبیلے کا ایک بندہ اس میں شامل ہونا چاہیے. جب تمام قبیلے والے مل کے حملہ کریں گے تو تمام لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے. کون ہم سے لڑنے آئے گا؟ آخرکار پلاننگ ہوئی کہ رسول اللہ پہ حملہ ہوگا. پوچھا کب؟ تو کہا اس سے پہلے کہ بات لیک ہو جائے حملہ کر دو، آج ہی کی رات حملہ کر دو. تو رسول اللہ پہ حملہ کرنے کی مضبوط پلاننگ بنائی گئی. ہر طرف سے نوجوانوں کو تیار کیا گیا، ہر قبیلے کے سپاہیوں کو تیار کیا گیا، ہر قبیلے کے تیز تیر انداز اور تلوار چلانے والوں کو تیار کیا گیا، اور منصوبہ بنایا گیا کہ آج کی رات میں حملہ ہونا ہے، اور آج کی رات کا حملہ نہیں چوکنا چاہیے. رات کا آدھا حصہ ہو گیا. یہ بزدل، دیکھیے بزدلوں کا معاملہ کیا ہے. رات کا آدھا حصہ ہو گیا. جیسا ہی آدھا حصہ ہو گیا، یہ بو جہل، یہ بو لہب کے پلاننگ کے حساب سے یہ کفار رسول اللہ کے گھر کو گھیر لیتے ہیں، آقا کی گلیوں کو گھیر لیتے ہیں، رسول اللہ کے محلے کو گھیر لیتے ہیں. مگر مسلمانوں ذرا ایک چیز غور کرو، سب سے بڑی تدبیر اللہ کی ہوتی ہے. ظالم کتنی بھی بڑی تدبیر کر لے، ظالم کتنی بھی بڑی چال چل لے، مگر سب سے بڑی تدبیر کرنے والا اللہ ہے، سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے. تو جب اللہ کے رسول کے گھر کو گھیرا گیا، آپ کی چوکھٹ پہ پہرا بچھایا گیا، آپ کی گلی کو گھیرا گیا، آپ جس سڑک سے گزرتے ہیں اس سڑک کو گھیرا گیا، تو رب نے دیکھا کہ اچھا میرے حبیب کے گھر کو گھیرتے ہو، میرے مصطفیٰ کی گلی کو گھیرتے ہو، میرے حبیب کے آنے جانے کے راستوں کو گھیرتے ہو. اچھا
بات یہ ہے تو فوراً رب نے اپنا فیصلہ سنایا کہ اے جبریل ابھی میرے مصطفیٰ کے گھر میں جاؤ، ابھی میرے حبیب کے مکان میں جاؤ اور میرے نبی کو اپنے رب کا حکم سنا دو کہ اے مصطفیٰ اب یہ مکہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہا، اب یہ مکے کے لوگ تمہارے قابل نہیں رہے، اب یہ مکے کے لوگ تمہارا احترام نہیں کریں گے، یہ ظالم ہو چکے ہیں، یہ جابر ہو چکے ہیں، اب یہ تمہاری رحمت کو سمجھنے والے نہیں ہیں، لہٰذا میرے حبیب سے کہہ دو کہ وہ مکہ چھوڑے، ہجرت کرے اور مدینہ چلے جائے۔ تھوڑا غور کرو تدبیر کو، رب کے فیصلے کو۔ ہر ایک سے بڑا فیصلہ رب کا ہوتا ہے، بڑا فیصلہ رب کا بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔ ادھر یہ لوگ قتل کی پلاننگ میں ہیں اور ادھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو مکے سے نکال کر مدینہ بھیجنے کا فیصلہ کر چکا ہے، مگر بھیجے گا کیسے، جائیں گے کیسے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ بھائی اگر ہجرت کی رات کو آپ پڑھیں گے نا تو قسم خدا کی کوئی ظالم سے آپ نہیں ڈریں گے، کوئی ظالم سے آپ نہیں ڈریں گے، خدا پہ کامل بھروسہ دل میں آئے گا اگر آپ ہجرت کی رات کو پڑھیں گے۔ تو تھوڑا سوچو، اتنی تلواریں ہیں، گھر گھیرا ہوا ہے اور مصطفیٰ نکل گئے، حکم ہوا کہ یا رسول اللہ آپ نکل جائیے۔ پوچھا کب؟ کہا ابھی نکل جائیے، اسی رات میں نکل جائیے، اسی رات میں نکل جائیے۔ تو اب دیکھیے، چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں موجود تھے، امیر المومنین، تو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ کیا کہ اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں مکہ چھوڑوں اور میں ابھی اور اسی وقت مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ بس اتنا کہیے، غلام کے لیے حکم کیا ہے؟ یہ کون ابوبکر صدیق ہے؟ بھائی صاحب، ہجرت کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خاطر آپ نے مکہ چھوڑا تو اس وقت ان کا پوزیشن معمولی نہیں تھا، کئی سووں ایکڑ کے آپ مالک تھے زمین میں، اس زمانے کے آپ کروڑ پتی تھے، سینکڑوں اونٹوں کے آپ اونر تھے، بڑے بڑے تجارتی گودام آپ کے پاس تھے، کئی نوکر اور کئی غلاموں کے آپ مالک تھے، مگر جب رسول اللہ نے کہا کہ ابوبکر چلو، چلنا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک جملہ بھی یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ 2-3 دن ٹائم لے لیجئے، گوداموں کا حساب کریں گے، اونٹ بیچ دیں گے، زمین بیچ دیں گے، غلام اور نوکروں کا حساب کریں گے، جو بھی سونا چاندی دولت ہے وہ ساری لے کے چلے جائیں گے، تھوڑا ٹائم دیجئے، یہ نہیں کہا، بس اتنا کہا یا رسول اللہ حکم دیجئے۔ ارے تجارت کیا، دولت کیا، زمین کیا، یہ جان بھی قربان ہے، کہا یہ جان بھی قربان ہے۔ تو یہاں حضرت ابوبکر صدیق بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھو، اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں لانا ہے تو اس کے لیے راستہ ایک ہی ہے کہ سرکار کے نام پہ لٹانے کا طریقہ سیکھو، رسول اللہ کے نام پہ لٹانے کا طریقہ سیکھو۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ کے خاطر لٹایا، ایک بار نہیں لٹایا، کئی بار لٹایا، کئی بار لٹایا، ہجرت کی رات اپنا سب کچھ لٹا دیا، بدر میں لٹایا، احد میں لٹایا، حنین میں لٹایا، کئی معاملات میں اپنی دولت کو ختم کرتے رہے، مگر دنیا حیران ہے کہ وہ ابوبکر جو ہر معاملے میں رسول اللہ کی محبت کے خاطر اپنی ساری دولت کو ختم کیے، مگر تاریخ نے یہ کبھی نہیں لکھا کہ ابوبکر کبھی غریب بنے تھے،
تاریخ بتاتی ہے کہ اے لوگو اگر تم کھاؤ گے تو روپیہ ختم ہوگا، تم استعمال کرو گے تو روپیہ ختم ہوگا، مگر اگر تمہاری دولت عشق مصطفیٰ میں استعمال ہو جائے گی تو وہ دولت ختم نہیں ہوگی بلکہ دولت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ارے 1400 سال گزر گئے، آج تک حضرت عثمان کو غنی کہتے ہیں، ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں۔ اس سے بڑی اور دولت کیا چاہیے؟ اور بڑی دولت کیا چاہیے؟ تو اب ذرا دیکھیے میرے دوستو کہ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں چلوں گا، چلیے۔ جانے کی تیاری ہوئی، تب بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، تو وہ بڑے عجیب لوگ تھے جناب، دشمنی سرکار سے برابر تھی، مگر وہ رسول اللہ کی امانت داری پہ ان کو پورا بھروسہ تھا، پورا بھروسہ تھا۔ جو غریب اور کمزور لوگ تھے نا اس زمانے کے، وہ غریب اور کمزور لوگ اپنا روپیہ پیسہ لا کر رسول اللہ کے پاس چھپاتے تھے، طاقتوروں کے ڈر سے لا کر چھپاتے تھے کہ آپ رکھیے ہم ضرورت پہ لیں گے۔ تو ایسے کئی غریبوں اور کمزوروں کی امانتیں رسول اللہ کے پاس تھیں، محفوظ تھیں۔ تو رسول اللہ نے سوچا کہ اگر یہ امانتیں یہیں رہیں تو ہو سکتا ہے کوئی قبضہ کر لے، اور اگر بغیر دیے جائیں تو حقدار کا نقصان ہوگا، لوگ بدنامی اٹھائیں گے۔ تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیا کریں گے؟ حالات تو بڑے خطرناک ہیں، حالات تو بڑے سنگین ہیں، اور باہر ماحول بڑا خطرناک ہے، کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسے نازک وقت میں بھلا کون ان امانتوں کی ذمہ داری لے گا؟ بھلا کون یہ امانتیں اپنے پاس رکھے گا؟ بھلا کون اتنی بڑی ذمہ داری قبول کرے گا اور کون اتنی بڑی ذمہ داری قبول کرنے تیار ہوگا؟ تو میرے نبی نے کہا ابو بکر ٹھہرو، تھوڑا علی کو بلاتے ہیں، تھوڑا علی کو بلاتے ہیں، علی خود آئیں گے اور یہ ذمہ داری کو مکمل کریں گے۔ تو ذرا دیکھیے میرے دوستو، چونکہ حضرت علی بھی اسی مکان میں تھے، حضرت علی کو بلایا گیا، حضرت علی کمرے میں آئے، ٹھہرے رہے، اور ایک چیز ذہن میں رکھنا کہ اس وقت حضرت علی نوجوان ہیں، کوئی آدھی عمر کے نہیں ہیں، کوئی 40 سال 30 سال کی عمر کے نہیں ہیں، اس وقت حضرت علی مکمل نوجوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، نوجوان ہیں، کم عمر ہیں حضرت علی۔ تو ایسے وقت میں حضرت علی آ کر ٹھہر جاتے ہیں رسول اللہ کے سامنے۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ اے علی ایک بات سن لو کہ آج کی رات تم اپنے بستر پہ نہیں میرے بستر پہ سو جاؤ گے، آج کی رات تم اپنے بستر پہ نہیں میرے بستر پہ سو جانا، صبح اٹھنا، یہ امانتیں رکھی ہوئی ہیں، جس کی امانت ہے اسے دینا اور واپس میرے پاس چلے آنا، اب میں جا رہا ہوں۔ تو اب ذرا غور کرو حضرات محترم کہ کیسی خطرناک رات تھی، کیسی بھیانک رات تھی کہ دشمن نے رسول اللہ کے گھر کا گھیرا ڈالا ہوا تھا، چوکھٹ تک کو بھی نہیں چھوڑا، کوئی کھڑکی کو نہیں چھوڑا، کوئی گلی کو نہیں چھوڑا، کوئی راستے کو نہیں چھوڑا، ہر طرف دشمن پھیلا ہوا ہے اور کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ ایسے وقت میں رسول اللہ کہتے ہیں کہ علی تم میرے بستر پر رات بھر سو جانا۔ تو اب یہ بتاؤ کہ حضرت علی جیسے نوجوان نے جب ایسی خطرناک رات جب رسول اللہ نے بستر پہ سونے کا حکم دیا تو کیا حضرت علی نے یہ کہا ہوگا، کیا مولا علی نے یہ کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ میں نے دنیا دیکھی ہی کیا ہے، میں تو ابھی ابھی جوان ہوا ہوں اور آپ مجھے موت کے منہ میں ڈھکلتے ہیں، میں تو سو جاؤں گا، اگر آپ سمجھ کے یہ مجھ پہ حملہ کر دیں تو کیا علی نے یہ کہا نعوذ باللہ وہ تو شیر خدا ہیں، وہ حیدر کرار ہیں، وہ ایسا جملہ کیسے کہتے؟ مگر جب کبھی بھی میں یہ بات بیان کرتا ہوں تو میرا وجدان پکار کے کہتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی آج کی رات تم میرے بستر پہ سو جانا، تو ضرور حضرت علی کی قلب نے، حضرت علی کے دل نے ضرور یہ خیال کیا ہوگا کہ مکے سے نکل کر مسجد اقصی جانا، مسجد اقصی سے ساتوں آسمان جانا، ساتوں آسمان سے سدرا جانا، سدرا سے لامکاں جانا، لامکاں میں خدا کا بے پردہ دیدار کرنا، یہ نبی کی معراج ہے۔ تو ہجرت کی رات نبی کے بستر پہ سونا یہ علی کی معراج ہے، ہجرت کی رات
مصطفیٰ کے بستر پہ سونا یہ علی کی رات ہے۔ ہجرت کی رات مولا علی کے لیے نہ کوئی خوف کی رات تھی، نہ کوئی ڈر کی رات تھی، بلکہ یہ تو ان کے لیے معراج کی رات تھی کہ اب وہ علی نہیں رہے بلکہ وہ نائب مصطفیٰ رہے، مصطفیٰ کا نائب بن کے وہ بستر سنبھالتے رہے۔ اور لوگ سمجھتے رہے کہ رسول اللہ سوئے ہوئے، جبکہ رسول اللہ نکل گئے رسول اللہ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ سو رہے۔ ارے بھائی وہ کیسا بستر، آئے مولا علی چادر اوڑے سو گئے۔ وہ چادر، وہ بستر آپ جانتے ہیں وہ کیسا بستر، وہ کیسی چادر، اللہ اکبر، وہ چادر جس سے نور کے قطرات ٹپکتے رہے، وہ چادر جس سے نور کے قطرات ٹپکتے رہے، وہ چادر جو جسم مطہر سے لگ جائے تو اس چادر کا سایہ بھی زمین پہ نہ پڑے، چادر کا سایہ بھی زمین پہ نہ پڑے۔ میرے نبی جس دسترخوان پہ کھانا کھا کر اڑ جائیں اور جس کپڑے سے ہاتھ پوچھ لے تو اس ہاتھ کپڑے کو اور اس دستر کو آگ اثر نہ کر سکے، تو یہ تو چادر مصطفیٰ ہے۔ تو رسول اللہ کے جسم کو لپیٹ کے رہتی ہے تو اس چادر کا مقام کیا ہوگا، اس چادر کا معاملہ کیا ہوگا۔ تو اب ذرا غور کرو مسلمانوں، اب میں آپ کو تاریخ سے اور آگے کے میدان میں لے جاتا ہوں، تو ذرا دیکھیے میرے دوستو کہ اب ادھر حضرت علی، مولا علی مشکل کشا رسول اللہ کے بستر پہ سو گئے، سرکار حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ نکل گئے۔ جب حضرت علی سو گئے، مولا علی سو گئے، تو رب یہ سارے منظر کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی پہ فخر کرتے ہوئے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، ذرا مکے کی زمین پر میرے حبیب کے گھر میں جھانکو اور علی کو دیکھو، تھوڑا مکے کی زمین میں میرے حبیب کے گھر میں نظر ڈالو اور علی کو دیکھو۔ تو تمام فرشتے دیکھنے لگے، تو رب نے کہا کہ جبریل آؤ، میکائیل آؤ، دونوں آ گئے۔ تو رب نے کہا کہ جبریل یہ بتاؤ کہ تم دونوں کو آج میں موقع دیتا ہوں کہ کسی ایک کی جان بچانے کے لیے تم کس کی جان کو قربان کرو گے؟ کہا جبریل کیا تم میکائیل کے لیے قربان ہونے تیار ہو؟ میکائیل کیا تم جبریل کے لیے قربان ہونے تیار ہو؟ مگر ذرا یہاں دیکھو، یہاں کہ علی مصطفیٰ کے لیے قربان ہونے تیار ہے۔ علی مصطفیٰ کے لیے آج جان کی بازی لگا دیے۔ آج رسول اللہ کے لیے علی نے بستر پہ نہیں سویا، موت کی سیج پہ علی سونے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ کھجوروں کی چھت نہیں تھی، وہ تلواروں کا سایہ تھا کہ ہجرت کی شب مولا علی مصطفیٰ کے خاطر مصطفیٰ کے بستر پر سو کر لوگوں کو یہ دعوت دی کہ اے لوگوں، یاد رکھنا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ وہ تلواروں کے سائے میں رات بھر نماز عشق چلتی رہی۔ اور رب نے کہا کہ جبریل و میکائیل تھوڑا جاؤ، علی کا پہرا دو، اے فرشتوں جاؤ علی کا پہرا دو، اس لیے کہ اس علی نے میرے نبی کے خاطر اپنی جان کی بازی لگا دی ہے۔ اب تم علی کی حفاظت کرو، تم مولا علی کی حفاظت کرو۔ تو میرے دوستو اب ذرا دیکھیے کہ میرے نبی مکے سے نکلے، میدان بدلا مگر لڑائی نہیں بدلی، میدان بدلا مگر لڑائی نہیں بدلی، ہرگز لڑائی نہیں بدلی۔ پھر بدر ہوئی 313 ایک طرف، سینکڑوں ایک طرف۔ مقصد کیا تھا؟ کیا کوئی دولت کا جھگڑا تھا، کوئی اقتدار کا جھگڑا تھا؟ بدر میں نہیں، حق و باطل کا جھگڑا، جھوٹ اور سچ کا جھگڑا، کفر اور اسلام کا جھگڑا۔ مگر تاریخ بتاتی ہے
کہ 313 تھے، یہ بھوکے تھے، یہ پیاسے تھے، ہتھیار ان کے پاس نہیں تھا، کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی، کھانے کے لیے کچھ ان کے پاس نہیں تھا، بھوکے اور پیاسے میدان بدر میں ٹھہرے رہے۔ مگر یہ بھوکوں اور پیاسوں کا ہمت کہاں سے آتی؟ تو سنو میرے دوستو، حضرت عمر نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم وہ قوم نہیں جو بھوک لگے تو کھانا کھائے، ہم وہ قوم نہیں جو بھوک لگے تو پانی پیے، ہم وہ قوم نہیں جو میدان جنگ میں ہتھیار کے بھروسے پہ ٹھہرے رہے، ہم وہ قوم نہیں جو میدان جنگ میں تیر و تلوار کی طاقت پہ کھڑے رہے، بلکہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے نام پہ مرنے والے ہیں۔ عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو آپ کو دیکھتے ہیں تو پیاس مٹ جاتی ہے، جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو آپ کو دیکھ لیتے ہیں تو ہماری پیاس ختم ہو جاتی ہے، جب ہم میدان جنگ میں ہوتے ہیں تو جب تیر سینے پہ لگتی ہے تو نظر آپ کو تلاش کرتی ہے، جب آپ کا جلوہ میدان جنگ میں سامنے ہوتا ہے تو ایک تیر کیا آپ کو دیکھتے دیکھتے ہزاروں تیر برداشت کر لیتے ہیں، دشمن چبو چبو کے بیزار ہوتا ہے اور ہم آپ کو دیکھ دیکھ کے مسرور ہوتے ہیں، ہم آپ کو دیکھ دیکھ کے مسرور ہوتے ہیں۔ یہ وہ عاشقان مصطفیٰ تھے کہ ان کی عشق کی انتہا یہ تھی، یہ انتہا تھی کہ دیدار کے ذریعے وہ پیاس کو مٹا لیتے، دیدار کے ذریعے وہ اپنے بھوک کو مٹا لیتے۔ تو الغرض کے حضرات محترم، میدان بدلتا گیا، بدلتا گیا، بدلتا گیا، بدلتا گیا، بدلتا گیا، مگر مقصد ایک ہی رہا، حق و باطل۔ فتح مکہ ہوئی، مقصد ایک ہی رہا، حق و باطل۔ خیبر ہوئی، مقصد ایک ہی رہا، حق و باطل۔ اب پھر فتح مکہ کے بعد سب سے بڑا میدان، اب اس سے بڑا میدان قیامت تک آنے والا نہیں ہے، اس سے بڑا ظلم قیامت تک ہونے والا نہیں ہے، اس سے بڑی تباہی قیامت تک ہونے والی نہیں ہے، اس سے بڑی درندگی قیامت تک ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے بڑے ظلم کا نام کربلا ہے، سب سے بڑے خون خرابے کا نام کربلا ہے، سب سے بڑے غضب کا نام کربلا ہے، سب سے بڑی درندگی کا نام کربلا ہے، سب سے بڑی وحشانیت کا نام کربلا ہے، سب سے بڑی خون کی دھار کا نام کربلا ہے، سب سے بڑی خون کی ہولی کا نام کربلا ہے۔ تو مسلمانوں، ہم پہ کربلا سے بڑا ظلم آنے والا نہیں ہے، ہم پہ کربلا سے بڑا غضب آنے والا نہیں ہے، ہم پہ کربلا سے بڑی پابندی آنے والی نہیں ہے۔ تو اب تم اگر کربلا میں حسین کو دیکھو گے، آخری بات ذہن میں رکھنا میری، اگر تم کربلا میں حسین کو دیکھو گے تو معاملہ کیا تھا؟ معاملہ کیا تھا؟ ذرا غور کرو۔ نہ دولت کا چکر تھا، نہ تخت کا چکر تھا، نہ تاج کا چکر تھا، نہ ہوس کا چکر تھا، نہ کسی چیز کا کوئی چکر نہیں تھا، کوئی چکر نہیں تھا، بس معاملہ حق و باطل کا تھا۔ شریعت کو یزید مٹا رہا تھا، حسین زندہ کرنے کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے۔ قرآن کو یزید ختم کر رہا تھا، حسین باقی رکھنے کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے۔ سنت کو یزید ختم کر رہا تھا، حسین سنت کو باقی رکھنے کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے۔ تقوی و طہارت کو یزید ختم کر رہا تھا، حسین باقی رکھنے کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو ہوا کیا کہ یزید بچ کر بھی ہار گیا، یزید بچ کر بھی ہار گیا اور حسین کٹ کر بھی جیت گئے، حسین کٹ کر بھی جیت گئے۔ اور کربلا کا منظر دیکھو کہ یزیدی ہار کر بھی نیچے رہے اور حسین کٹ کر بھی سر سب سے بلند رہا، حسین کا کٹ کر بھی سر سب سے بلند رہا۔ بس اہلیہ نے سنگا ریڈی سے، چونکہ وقت قریب آ چکا ہے، 1:55 ہو رہے ہیں، تو آپ حضرات سے آج جمعۃ الوداع کے خصوصی موقع پر ایک ہی درخواست ہے میرے دوستو کہ موجودہ ملک کے جو حالات ہیں، خاص طور پر میں نوجوان طبقے سے کہتا ہوں کہ اے نوجوانوں، موجودہ ملک کے جو حالات ہیں، ان حالات سے ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یاد رکھو، یہ مصلحت خداوندی ہوتی ہے کہ
جب تک رب نہیں چاہتا ظالم ہمارے سر پہ نہیں آ سکتا، ظالم ہمارے سر پہ نہیں آ سکتا، اور کسی ظالم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں مٹا سکے۔ تو آج جو ہمارے سروں پر یہ ظالم سوار ہونا چاہتے ہیں، اس میں خدا کا امتحان ہے، اور ہندوستان کے مسلمان فی الوقت امتحان خدا بندی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کسی سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کام یہی کریں کہ ان حالات میں ہر بندہ اپنے عمل کا جائزہ لے، اپنے اٹھنے اور بیٹھنے کا جائزہ لے، اور سوچیں کہ میں کتنا اللہ کے قریب ہوں اور میں کتنا اللہ کے رسول کے قریب ہوں، اور اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنے سارے تکالیف کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنے سارے فکروں کو اللہ کے حوالے کر دے، اور دل میں صبر کو رکھیں، زبان پر شکر کو رکھیں، اور جب دل میں صبر ہوگا، زبان پر شکر ہوگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عظمت کو بحال کرے گا، تمہاری عظمت کو بحال کرے گا۔ تو میرے دوستو، جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، غیر ضروری نعرے بازیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑی تدبیر اللہ کی ہوتی ہے۔ مگر میرے بھائی، یہ ساری چیزیں بھی کرو، مگر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے صفوں میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ آج ہم بٹے ہوئے ہیں، آج ہم پھیلے ہوئے ہیں، خاص طور پہ نوجوان طبقے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ اے نوجوانوں، تم معمولی نہیں ہو، تم کسی باپ کے بیٹے ہو، کسی چچا کے بھتیجے ہو، اپنے گھر میں ہو، مگر تم اسلام کا کل ہو، تم اسلام کا مستقبل ہو۔ میرے نوجوانوں، اگر تم کمزور ہو جاؤ گے تو اسلام کمزور ہو جائے گا، اگر تم یوں ہی بری عادتوں میں پڑ جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کل اسلام بدنام ہو جائے گا۔ اسلام کا مستقبل تمہارے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے آنے والے مجاہد ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور عزت کے تم پہرے دار ہو۔ نوجوانوں، خدا را چھوٹی چھوٹی لڑائیوں پر، چھوٹے چھوٹے معاملات پر لڑنا اور جھگڑنا چھوڑ دو۔ آج اتحاد کی ضرورت ہے، آج ملنے کی ضرورت ہے، آج ایک دوسرے کو گلے لگانے کی ضرورت ہے۔ بس ایک بات ذہن میں رکھو کہ مارنے والا اتحاد کے ذریعے ہمیں مار رہا ہے، اور ہم بچنے کے لیے اتحاد نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بس ایک جملے پہ غور کرو کہ مارنے والا اتحاد کے ذریعے ہمیں مار رہا ہے، اور ہم بچنے کے لیے اتحاد نہیں کر رہے ہیں۔ تو آج ہر مسجد میں اتحاد ہونا چاہیے، ہر انسان میں اتحاد ہونا چاہیے ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اے مجھے کمال سخن سے نوازنے والے، گر میں چپ رہوں بھی تو بھی نغمہ میرا سنائی دے۔ خدا حافظ۔